نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آج تقریباً پورا ہو رہا ہے، 10واں دن ہے۔ حضرت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے گناہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف وہ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہ ان کے کچھ گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رمضان المبارک سے استفادہ کرتے ہیں تو فرمائیں کہ اولہ رحمت، رمضان کا پہلا عشرہ یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت سب کے لیے اس سے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور غفلت ان میں زیادہ ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف اتنے متوجہ نہیں ہوتے، تو فرمائیں کہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان والا جو عشرہ ہے وہ مغفرت ہے۔ مغفرت گناہوں کی بخشش ہے، اور گناہوں کو پاک پروردگار چھپاتا ہے اپنی ستاریت کے پردے میں۔ اور فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اگر اس سے بھی بڑھ کر کے کسی کے زیادہ گناہ ہوں اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو آخری عشرے میں یعنی 20 کے بعد 30 تک اس کی آزادی کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے خلاصی اور اس کی نجات کے فیصلے اللہ پاک فرماتے ہیں۔ پہلا عشرہ چلا گیا، اولہ رحمت، اس رحمت سے ہم نے کتنا استفادہ کیا ہے، اور ہم کہاں تک اپنے رحیم سے، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کی رحمتوں سے استفادہ کر کے روزے رکھ کر کے رحیم کا قرب ہم نے کتنا حاصل کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ارحم بعبادہ من الام بولدہا، اللہ اپنے بندوں پر ماں سے بھی بڑھ کر کے رحمتیں اور اس کی شفقتیں ہوتی ہے۔ ماں میں اتنی رحمت اور شفقت نہیں ہوتی جتنے اللہ پاک میں۔ حجاج ابن یوسف نے ایک دفعہ، کتنے بڑے ظالم تھے، جس نے تقریباً 1.25 لاکھ بندے وہ جیلوں کے اندر اور قید خانوں میں رکھ کر کے جنہوں نے قتل کیا۔ 1.25 لاکھ بندے وہ ہے کہ جیلوں میں اور قید خانوں میں۔ باقی جو لڑائیاں جتنی ہوئی ہیں ان لڑائیوں میں کتنے مارے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔
آپ یہ سمجھے کہ گویا کہ لاکھوں انسان اس نے قتل کیے، اور ان لاکھوں انسانوں میں ان میں بہت سے صحابہ بھی ہے اور ان میں تابعین بھی ہے، اولیاء اللہ بھی ہے۔ اس لیے ان کی ماں کی بھی ان سے لڑائی رہتی تھی، اور ماں کہتی تھی کہ آپ کی مغفرت اور آپ کی بخشش کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی، بیٹا جتنا تم نے قتل کیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی مغفرت ہوگی، کتنے صحابہ اور تابعین آپ نے قتل کیے۔ حجاج نے عجیب بات کی، بات بڑی پیاری کی۔ قرآن کا عالم تھا لیکن ظالم بھی تھا، اس لیے کہ بہت سے مولوی عالم بھی ہوتے ظالم بھی ہوتے، جیسے کہ ہم لوگ ہیں آج کل کے۔ وہ عالم بھی تھا اور ظالم بھی تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اماں جی مجھے ایک بات بتاؤ، میری آپ سے لڑائی رہے، میرا آپ سے اختلاف بھی رہے، میں آپ کی پٹائی بھی کر لوں، میں آپ کا کوئی ہاتھ بھی توڑ دوں، اور آپ مجھ سے بالکل ناراض ہوں، غرض یہ ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر کے تکلیف آپ کو دے دوں اور اذیت آپ کو پہنچاؤں، تو میری والدہ مجھے یہ بتا دے کہ اگر میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے آپ کے سامنے کچھ لوگ آگ جلائیں اور آپ سے یہ کہہ دیں کہ آپ اجازت دے، اماں جی آپ اجازت دیتی ہے کہ آپ کے بیٹے کو جو کہ ظالم ہے، جس نے آپ کی پٹائی بھی کی ہے اور آپ کا جرم بھی کیا ہے، آپ اجازت دیں گے کہ آپ کے بیٹے کو آپ کی نگاہوں کے سامنے آگ میں اٹھا کر کے پھینک دیں؟ والدہ پر سخت طاری ہو گیا، جواب نہ دے سکے، کہا کہ اماں جی صاف مجھے بتا دو، ٹھیک ہے میں نے آپ کو ناراض کی، فرض کر لو میں آپ کے ہاتھ بھی توڑ دیتا ہوں اور کوئی پاؤں توڑ دیتا ہوں، آپ کو گالیاں بھی دیتا ہوں، آپ کا نافرمان ہوں، لیکن اگر یہ نوبت آ جائے اور یہ صورتحال اگر پیش آ جائے کہ آپ کے سامنے کوئی کہہ دے کہ آپ کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، آپ اجازت دے دیں تاکہ آپ کا دل وہ خوش ہو جائے اور مطمئن ہو جائے کہ اس نافرمان اور ذلیل بیٹے سے۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ کون سی ماں ہے جو اس طرح برداشت کرے کہ اس کے بیٹے کو، چاہے بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو، جتنا بھی ذلیل ہو، لیکن ماں کس طرح برداشت کر سکتی ہے کہ میرے بیٹے کو میرے نگاہوں کے سامنے آپ آگ میں ڈال دیں؟ کوئی ماں جب اس کی اجازت دے نہیں سکتی تو میں بھی آپ کی والدہ ہوں، میں آپ کی بدماشیاں تو مجھے ان کا علم ہے، لیکن جب مجھے اختیار دیا جائے اور میرے سامنے جب آپ کو آگ میں ڈال دیں، میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ حجاج ہنسنے لگے، کہنے لگے اماں جی جب آپ کی شفقتیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے سامنے مجھے آگ میں ڈالا جائے، تو میں نے حدیث میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ کی شفقتیں ماں سے بھی بڑھ کر کے، تو وہ اللہ مجھے کیسے جہنم میں بھیجے گا؟ اس لیے میرے بھائی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں حجاج کو جنتی ثابت نہیں کر رہا، میں نے تو صرف ان کے ایک واقعے سے آپ کو کچھ بتایا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں۔ حدیث میں آتا خود نبی نے فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من الام بولدہا، دوسری روایت میں فرمایا اللہ ارأف بعبادہ من الام بولدہا۔ دونوں کا معنی یہ ہے کہ ماں کی رحمتیں اور ماں کی شفقتیں جتنی ہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی شفقتیں ان سے زیادہ ہے۔ اتنا رحیم مطلق اور اتنا رحیم اور کریم ذات، اور قدم قدم پر اس کی رحمتیں بھی ہے اور بہانے ہیں کہ وہ آپ کی بخشش چاہتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی شوم اور کوئی منحوس قسم کا انسان اس کے باوجود بھی اللہ کی ان رحمتوں سے استفادہ نہ کرے۔ خاص طور پر رمضان میں اللہ کا جو قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ عام دنوں میں یہ قرب حاصل نہیں ہوتا، بس ہوتا ہے ہفتے کے دن کی الگ تاثیر ہے، اتوار کی الگ تاثیر ہے، پیر کی الگ تاثیر ہے کہ میرے نبی روزہ رکھتے تھے، کہ میری پیدائش بھی پیر کو ہو گئی ہے، جمعرات کو بھی اسی طریقے پر، جمعے کی آپ نے الگ تعریف فرمائی کہ جمعے کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی خدا کا بندہ پورے جمعے کے دن میں
اس گھڑی کو اور اس وقت کو پائے گا، جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کو قبول کرے گا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ نے مختلف طریقوں سے انسان کو ترغیب دی ہے اور انسان کو بلایا کہ میرے طرف آ جا، تیری دعائیں بھی میں قبول کروں گا، میں آپ کا خالق ہوں، آپ میرے بندے ہیں۔ لیکن رمضان کا جہاں قرآن نے ذکر کیا تو اس کے ساتھ رمضان ہی کے فضیلت کے بیان کے ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے آپ کے بارے میں پیارے محمد پوچھے کہ میں قریب ہوں یا میں دور ہوں، میں ان کی فریاد سنتا ہوں یا نہیں سنتا، میں ان کی دعا کو قبول کرتا یا نہیں کرتا، فرمایا کہ میرے بندوں کو جواب دے دو فإنی قریب۔ اللہ پورے سال میں پوری زندگی قریب ہے، لیکن اس بات کا تذکرہ رمضان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ کوئی دور نہیں ہے، اللہ کوئی دور نہیں ہے، یہ چیوٹی ہے ادھر، اس کی بدبختی ہے کہ اگر ادھر وہ چیوٹی ادھر پڑی ہوئی ہے اور ادھر سے یہ چیوٹی جا رہی ہے، وہ چیوٹی کے لیے میں دور ہوں۔ اگر اس چیوٹی کو کوئی تھوڑی سی سمجھ حاصل ہو جائے کہ مولوی منظور کتنا آپ سے دور ہے، تو وہ تو کہے گی کہ بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، لیکن مولوی منظور سے تو وہ دور نہیں ہے۔ مولوی منظور کے جتنے بڑے ہاتھ ہیں، جتنے پاؤں ہیں، وہ تو منٹ میں اس کو جا کر کے اس تک قریب، لیکن چیوٹی اگر میری طرف آ جائے تو اس کو وقت لگے گا۔ چیوٹی تو مجھ سے دور ہے، میں تو چیوٹی سے قریب ہوں۔ ہم بھی ایسے بدبخت ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے دور سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے آپ سے قریب سمجھتا۔ یہ تو ہماری عقل کی کمی ہے۔ لیکن خاص طور پر رمضان میں جو خصوصیت کے ساتھ اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ نے اپنے قرب کو اور اپنی محبت کو عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے روزہ رکھ کر کے، یہ بدبو اللہ کو مشک زعفران سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب پٹھان کو اور بلوچ کو تو سمجھانا کوئی آسان نہیں ہے کہ کوئی سمجھائے، لیکن ظاہر ہے میں آپ کے قریب اگر ہو جاؤں گا، میں آپ میں سے کسی کے قریب اگر ہو جاؤں اور میری منہ کی بدبو کو آپ برداشت نہیں کریں گے، میرا اور آپ کا اتنا تعلق مضبوط نہیں ہے، آپ کا پیارا محبوب بیٹا اور آپ کا معصوم بچہ، وہ اگر یہ کہ آپ کے قریب ہو جائے، فرض کر لو اس کے منہ سے اگر بدبو ہو بھی جائے، وہ آپ کو اتنی بدبو محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے منہ کو سونگھتا نہیں ہے کہ میں روزے داروں کے منہ کو سونگھتا ہوں اور یہ ہے کہ اس سے مجھے جو بدبو ہوتی ہے وہ بدبو مشک زعفران سے بھی اچھی لگتی ہے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جب ان کی بعثت ہوگی اور جب سب کو اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے، یہ بدبو مشک سے بھی زیادہ، مشک زعفران سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں اس بدبو کے بدلے میں ایسی خوشبو اس کو دے دوں گا کہ جس وقت وہ حشر و نشر میں میرے سامنے آ جائیں گے، ایسی خوشبو اس کے منہ میں پیدا کروں گا کہ مشک سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کے چہرے کو اور کسی کے منہ کو سونگھتا ہے۔ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، یا فرمایا کہ جیسے قبروں سے آپ اٹھیں گے، جب قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے ظاہر ہے کہ شرابی کے منہ سے تو کوئی خوشبو کی تو بات کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ غیبت جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، نہ کسی کی بہن کو معاف کرتا ہے، نہ کسی کی ماں کو معاف کرتا ہے، نہ کسی کی بیٹی کو، نہ کسی کی باپ کو معاف کرتا ہے، جو غیبتوں کا سرکار ہے، جو حرام خور قسم کا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ رمضان میں جو میرے طرف متوجہ ہو کر کے روزہ رکھتا ہے، اس کی جو منہ سے جو بدبو آتی ہے، یہ بدبو جب میں اس کو اٹھاؤں گا تو مشک سے بھی زیادہ، اور توبہ بھی کر رہے، یعنی کہ روزہ کر کے، روزہ کا اصل مقصد تو توبہ ہے، روزہ کا اصل مقصد تو حصول تقوی ہے، لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیز بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور تمہارے اندر ہمدردی بھی آ جائے، انسانیت بھی آ جائے کہ صبح سے لے کر کے شام تک، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جب آپ نہ کھائیں گے نہ کچھ پئیں گے تو آپ کو جو دھچکا لگے گا نا، تو اس دھچکے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن کے گھروں کے اندر مہینوں کے مہینے
وہ روکھی سوکھی پر گزارا کرتے، صبح ملتا تو شام کو نہیں، شام کو ملتا تو کل نہیں ہے۔ آپ کو جو چند گھنٹوں میں بھوکا رکھ کر کے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بندے میرے جو تیرے قرب و جوار میں رہ رہے ہیں، جو بھوک سے رہ رہے ہیں، ان کا اندازہ آپ کے اندر ہو جائے کہ بھوک کی تکلیف کتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یا قبروں سے جس وقت لوگ اٹھیں گے، میں نے عرض کیا کہ شرابی کے منہ سے وہ خوشبو نہیں ہوگی، اور زانی کے منہ سے وہ خوشبو نہیں ہوگی، لیکن جو توبہ کر کے اس مبارک اور برکت والے مہینے میں برکات سے اور رمضان کے انوار سے استفادہ کرتا ہے تو فرمائے اس کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہوگی۔ اور یہ بھی فرمائے کہ اللہ پاک اپنے قرب کو بیان کرتا ہے، یعنی عجیب انداز ہوتے ہیں قرب کے۔ نماز کے بارے میں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ مولوی منظور نماز پڑھ رہا ہے یا زید عیسیٰ موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، لکھ لو اس کو۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرشتے لکھ رہے، حج کے بارے میں فرشتے لکھ رہے، اور دیگر اعمال کو فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں فرشتوں کو کہا کہ نہیں، آپ نہیں لکھیں گے، اس کو میں اللہ خود نوٹ کرتا ہوں، میرے پاس خود اس کا حساب ہوگا، آپ اس کو نہیں لکھیں گے۔ اگر فرشتے لکھے گا تو فرشتے یہ کہے گا کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک مولوی صاحب نے بھی روزہ رکھا ہے اور مزدور نے بھی روزہ رکھا ہے۔ فرشتے اگر لکھے گا تو وہ یہ لکھے گا کہ صبح صادق سے اس صوفی صاحب نے، تبلیغی نے بھی روزہ رکھا ہے اور اس مزدور نے بھی روزہ، لہذا دونوں کے دونوں برابر۔ فرشتوں کو کیا اندازہ کہ اس مزدور کو کتنا جھٹکا لگتا ہے، فرشتوں کو اس کا پتہ کیا ہے کہ اس مزدور پر کتنا گزرتا ہے، فرشتوں کو کیا پتہ کہ وہ جو مزدور جو ٹرکوں کو بھرتا ہے اور ان کو لوڈ کرتا ہے، مٹی ان میں ڈالتا ہے، اس کا حال کتنا خشک ہوتا ہے۔ فرشتے تو برابر لکھے گا کہ مولوی منظور صاحب کا روزہ اور اس مزدور کا یہ کہ روزہ برابر ہے، لیکن میرے رب کے ہاں قدردانی ہے، میرے رب کے ہاں قدردانی ہے کہ ملا کا روزہ وہاں نہیں پہنچے گا، تبلیغی کا روزہ جو چھاؤں میں بیٹھ کر کے یقیناً ثواب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو مزدور کا جو میرے رب کو وہ جو روزہ جو محبوب ہے وہ اس کا نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کے مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کے ہمیں چاہیے کیا کہ اللہ خود فرشتوں کو کہتے کہ آپ ہٹیں، آپ اس درمیان میں نہیں، آپ کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، میں خود ہی اس مزدور کی اور اس حلال خور کی اور اس مسکین کی بہت فرق ہے اس کے روزے میں، اور یقیناً فرض کو تو دونوں ادا کر رہے ہیں، فرض دونوں بجا لا رہے ہیں، اس لیے حدیث میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو خاص میرا ہے، روزہ تو خالص میرا اللہ کا ہے، تو نماز بھی تو آپ کی ہے، زکوٰۃ بھی تو آپ کی ہے، حج بھی تو آپ کا ہے، لیکن روزے کے بارے میں کہتا ہے روزہ خاص میرا ہے، وانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ دوسری روایت میں ایک عجیب بات کی، اس کو اگر آپ سمجھیں گے، الصوم لی وانا اجزا بہ، میں روزے کا خود بدلہ ہوں۔ جس بندے نے روزے رکھا اور روزے کے آداب اور شرائط اور میری خوشنودی کے لیے اس نے رکھا، حلال مال سے سحری بھی کیا، حلال مال سے افطار بھی کیا، روزے کے آداب اور شرائط کو، روزے کا بدلہ جنت میں نہیں ہے، روزے کا بدلہ ثواب نہیں ہے، روزے کا بدلہ کوئی اور چیز نہیں ہے، روزے کا بدلہ میں اللہ خود ہوں، روزے دار سے کہوں گا تو میرا میں تیرا۔ آپ اس کو ایک واقعے سے سمجھیں گے۔ ایک دفعہ حوازن اور دیگر قبائل جو جہاد کا سلسلہ تھا، صحابہ نے حملہ کیا تو بڑے بڑے انہوں نے فتوحات حاصل کی، اتنا مال آیا، اتنا مال آیا، ڈھیر مال آیا۔ اب مجاہدین تقسیم کر رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبیلے والے آ رہے تو میرے نبی فرماتے اٹھا کر کے لے جاؤ، یہ تم اٹھاؤ، یہ تم اٹھاؤ، یہ تم اٹھاؤ، یہ تم اٹھاؤ، سارا مال نبی نے سارا صدقہ کر کے دے دیا، سارا مال آپ نے صدقہ کر کے دے دیا۔ اب پتہ نہیں انصار کدھر تھے،
انصار کدھر تھے؟ انصار ذرا دیر سے پہنچے. سبحان اللہ. دوست وہاں باشد کی غیرت، دست دوست، در پریشانی ادھر ماندگی. انصار کا معنی سپورٹ کرنے والے، مدد کرنے والے دوست. اللہ اللہ. انصار کا معنی سپورٹ کرنے والے، مدد کرنے والے دوست. اور میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی منظور کی قمیص ہے، یہ بھی بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن اس قمیص کے نیچے بنین ہے، اور وہ بنین میرے بدن کے ساتھ خاص ٹچ ہے، قمیص اس کے اوپر ہے. میرے نبی نے جب مسئلہ سمجھایا، عام حالات میں جب ان کا بیان ہوتا تھا، فرماتے تھے کہ الناس دثار والانصار شعار. الناس دثار، لوگ یہ اوپر والے کپڑے کی طرح، میرے قمیص کو بھی تو میرے بدن کا قرب حاصل ہے، لیکن فرمایا کہ قمیص پھر بھی اوپر رہتی ہے، اور اندر جو بنین ہے جو براہ راست بدن کے ساتھ ٹچ ہے، فرمایا انصار اس طرح میرے سینے سے لگے ہوئے. دونوں کپڑے مولوی منظور کے بدن پر ہے، دونوں کپڑے، قمیص بھی ہے بنین بھی ہے، لیکن قمیص کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو بنین کو. بنین تو براہ راست میرے بدن کے ساتھ ٹچ ہے، قمیص تو اس کے اوپر ہے. تو اب جب کہ انصار آگے کہ سارا مال نبی نے دے دیا، انصار جب پہنچے تو میرے نبی کو بھی پریشانی ہوئی کہ بھئی مال لوگ اٹھا کر کے لے گئے. وہ تو اللہ کا نبی تھا، وہ وقت کا کوئی مولوی نہیں تھا کہ جو اسٹاک کر کے رکھے، وہ دنیا کو اسٹاک کر کے رکھنے والا نہیں تھا. آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ صاحب نے فرمایا ہاں. فرمایا کہ اگر اللہ یہ مجھے سونا بنا کر کے پورا احد اگر دے دے تو میں اس میں سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھوں گا، اس کو منٹوں میں اس پورا صدقہ کروں گا اللہ کے راستے. نبی کے صدقے کو، نبی کی سخاوت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ انصار جب آگے انہوں نے کہا حضرت اتنا بڑا مال آیا، اتنا بڑا مال آیا، اور ہم کو بھی آپ ہمیں بھول گئے، آپ نے ہمیں نظر انداز کر دیا، سب کو دے دیا اور ہم کو نہیں دیا. اور کچھ انصار نوجوان تھے، نوجوان ہوتے جو بڑا طبقہ، جو بڑے حضرات تھے، ان کی بات وہ تو بس ایک خاموشی پہ طاری ہوگی. لیکن یہ کہ کچھ نوجوانوں نے جذبات میں آ کر کے کہنے لگے، جب مکے سے آئے تو ہم نے آنکھیں بچھائی، ہم نے پلکیں بچھائی اپنی. جب یہ لوگ مکے سے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی پیارے محمد، جب یہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے آ گئے تو پلکیں ہم نے بچھائی، جھولیاں ہم نے بچھائی، گھر کے دروازے ہم نے کھول دیے، پراپرٹی اپنے ہم نے ان کے حوالے کیے، جائیداد ان کے حوالے کیے، مکانات ان کے حوالے کر دیے. اور آج جب مال بٹنے کا وقت آ گیا تو سونے محمد نے ہمیں کیوں بھلایا؟ آج جب مال بٹ رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے اور تقسیم ہو گیا، آپ نے ہمیں کیسے نظر انداز کیا؟ تو انسان ہیں. کچھ لوگوں کو صدمہ پہنچا، نوجوانوں کو، نوجوان جذباتی ہوتے، کچھ کو صدمہ پہنچا، کچھ انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا. تو نبی نے انصار کو بلایا، آپ کو برداشت بھی نہیں ہوا، آپ کو برداشت بھی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کہ انصار کو فوراً بلاؤ. کچھ انصار آگے فرمایا کہ باقی افراد جو چیدے بڑے بڑے حضرات ہیں بلاؤ. جب انصار آگے تو بخاری کی روایت فرمایا کہ یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار ما حدیث بلغنی انکم. انصار تم تو میرے جانے جگر ہو، انصار آپ تو میرے جانے جگر ہیں، آپ کو صدمہ پہنچا ہے، آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ سب کو مال دے دیا اور آپ کو نہیں دیا، آپ کو صدمہ پہنچا ہے. انصار نے سر نیچے کی، جو سمجھدار طبقہ، بڑے حضرات، یہ معمر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ کام کے ہوتے ہیں. نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، کچھ خاموش ہو گئے. پھر فرمایا کہ یا معاشر الانصار ما حدیث بلغنی انکم، تم سے جو مجھے بات پہنچی ہے کہ تم لوگ ناراض ہو گئے، میرے جانے جگر ہو کر کے آپ لوگ ناراض ہو گئے، میں نے آپ کو مال نہیں دیا. انصار نے کچھ نہیں کہا. اب جو خود فرمایا وہ کیا منظر ہوگا کہ جس میں محمد موجود ہوگا، اور ان لوگوں کو جن کا قرب
نبی کا قرب ان کو حاصل ہے۔ فرمایا کہ یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار اما ترضون ان یذهب الناس بالمال وانتم تذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے انصار، تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو؟ میں نے تقسیم کر دیا، تقسیم کر کے میں نے قریش کو، فلانے قبیل کو، فلانے کو، فلانے کو، ان کو مال دے دیا، تقسیم میں نے کر دیا، آپ کے لیے مال نہیں بچا، آپ کے لیے بہت کچھ بچا ہے۔ اے انصار، آپ اس پر راضی نہیں کہ تقسیم کے بعد لوگ سارے مال لے گئے، میں محمد خود تمہارے حصے میں آ گیا۔ میں خود تمہارے حصے میں، مجھے آپ اپنی جھولیوں میں اٹھائے، مجھے اپنے آنکھوں میں، پلکوں میں بچائیں، اپنے آنکھوں میں مجھے جگہ دے دے، سینوں میں جگہ دیں، میں محمد آپ کا ہوں۔ یا معاشر، کیا الفاظ پیارے، یا معاشر الانصار اما ترضون، آپ راضی نہیں ہے ان یذهب الناس بالمال، لوگ مال میں لے جائیں، وانتم تذهبون برسول اللہ، تم اللہ کے نبی کو اٹھا کر کے لے جاؤ، میں خود تمہارا ہو گیا، تم میرے ہو تو میں تمہارا ہی ہو گیا، دوسرے کسی کو میں نے یہ مقام نہیں دیا ہے جتنا آپ کو دیا۔ انصار رونے لگے، خوشی کے مارے رونے لگے، اور انصار نے یہ بھی کہا رزینہ 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 رزینہ، اچھلنے لگے، وہ ساری پریشانی ختم ہو گئی، اچھلنے لگے، کہنے لگے مال نہیں چاہیے، جب محمد ہمارے حصے میں آ گیا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی محمد کو حاصل کرنے کے لیے، محنت کرنی پڑے گی اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کسی کا جاگیر نہیں ہے، لیکن محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ ہر بندہ اللہ کو حاصل کر سکتا ہے، اور ہر بندہ محمد کو حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آئے، سبحان اللہ، انصار کی بات چلی، انصار استقبال کے میلوں کے میل استقبال پہ نکلے، بوڑھوں کے بڑھاپا ختم ہو گیا۔ ہمارے تو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے نا، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، لیکن کوئی بوڑھا، وہ بوڑھے بھی اس دن جوان بن گئے، وہ بوڑھے بھی۔ جب مکے سے آپ آ رہے ہیں اور جب مدینہ کے قریب پہنچے تو میلوں کے میل اطلاع ملی کہ آمنہ کا لال آ رہا ہے اور مدینہ کے اندر سورج طلوع ہو رہا ہے، مدینہ کا چاند آ رہا ہے۔ انصار استقبال کے لیے نکلے، ہر بندہ کہتے کہ اللہ کے لیے میرے مہمان بن جاؤ، آپ کے ساتھ ساتھیوں کی بڑی تعداد تھی، ساتھی بھی ساتھ بھی ہو گئے، میرے مہمان بن جاؤ، مہمان بن جاؤ۔ فرمایا کہ میں کیا کروں، کس کے دل کا پاس رکھوں، ایک کے گھر کے جاؤں گا، دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو دھچکا لگے گا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ محمد کو اپنے سینے میں جگہ دے دیں، میں اپنے اونٹنی پر سوار ہوں، میرے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی، اس اونٹنی کے دل میں اللہ جو ڈالے گا، یہ جس کے گھر پہ جا کر کے اسٹاپ کرے، میں وہیں پر اسی کا مہمان ہوں، میرے اونٹنی جا کر کے جہاں اسٹاپ کرے۔ اب جھولیاں پھیلا کر کے سب دعا کر رہے، پروردگار اس اونٹنی کے دل میں ڈال دے کہ میرے گھر کا رخ کرے، میری گلی کا رخ کرے، اور ہمارے یہ ہے کہ محلے کا رخ کرے۔ ہر بندہ دعا کر رہا ہے، میرا نبی فرما رہے چھوڑو چھوڑو اس کو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں بھی جا کر کے اسٹاپ کرے۔ جاتے 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 اونٹنی جا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اس کی فنا میں صحن میں جا کر کے اونٹنی وہاں پر بیٹھ گئی۔ واہ، ابو ایوب انصاری کو کیا چاہیے۔ ابو ایوب انصاری نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ ابو ایوب انصاری کی زندگی میں ایسا قیمتی دن کب آئے گا، پوری زندگی میں ایسا قیمتی دن کوئی بھی نہیں۔ نبی کو مہمان بنایا، جو خاطر تواضع آپ کے اہل و عیال کو جتنی خدمت کرنی تھی تو کر لیے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نچلے، حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے 2 منزل تھے، کچے مکانات میں بھی 2 منزلیں بناتے ہیں، آپ تو کہیں گے ہمارے سیمنٹ والے، تو کچے مکان میں بھی 2 منزل، نیچے ابو ایوب انصاری، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیچے رہنا پسند کرتا ہوں۔ حضرت نیچے رہے، ابو ایوب انصاری عشاء کے بعد کچھ دیر کے بعد اوپر چلے گئے، وہ لوگ اوپر شفٹ ہو گئے۔ جب اوپر سو گئے، آدھا پونا گھنٹہ نہیں گزرا کہ ابو ایوب انصاری وہ کروٹ بدل رہا ہے، اب اس کے لیے سوال ہی نہیں ہے کہ اس کو نیند آ جائے، کبھی اس کروٹ پہ کبھی اس کروٹ پہ، کبھی
سوچ رہا ہے کہ ابو ایوب خدا کے سامنے جا کر کے کیا جواب دو گے، محمد نیچے آرام کرے اور آپ اوپر آرام کرے۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سہولت اسی میں تھی، حضرت نے اپنے پسند کے مطابق خود نیچے والی منزل کو اپنے یہ کہ پسند کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو ایوب کو پوری رات، ابو ایوب انصاری کو ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے کہ جا کر کے نبی کو جگا دے کہ حضرت میں نے گستاخی کی، آپ اوپر آ جائے میں نیچے آ جاتا ہوں، یہ ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے اور یہ جرت بھی نہیں ہو رہی حضرت کو جگانے کی کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں۔ صبح کو ابو ایوب انصاری آگے رونے لگے، کہنے لگے کہ نعمت بھی مجھے مل گئی لیکن نعمت کی ناقدری تو میں نے نہیں کی، میری سعادت تو تھی کہ میرے گھر میں آپ آ گئے، صحابہ لڑ رہے تھے کہ ہر انصاری کہہ رہا تھا کہ میرے گھر میں آ جائے، لیکن میرے رب نے مجھ پر احسان کر دیا کہ آپ میرے گھر میں آ گئے، لیکن مجھ سے کتنی بڑی گستاخی ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کیا گستاخی ہوئی؟ فرمایا اللہ کے نبی پوری رات مجھے نیند نہیں آئی ہے کہ محمد نیچے سوئے اور آپ اوپر دوسری والی منزل میں سوئے پوری۔ یہ صحابہ ہے جی، یہ نبی کے شاگرد ہے، اور ان کے دماغوں کا دیکھو کہ کہاں ان کا ذہن جاتا ہے، یہ کیسا بیدار دماغ لوگ ہیں، یہ کیسے ہوشیار ہیں۔ میرے نبی کو بھی پریشانی ہوگی کہ ابو ایوب بہت پریشان، ان کا کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے بندے، آپ کو یاد بھی ہوگا کل میں نے آپ سے خود کہا تھا کہ میری اپنی سہولت اور آسانی اسی میں ہے کہ میں نیچے رہوں، اس لیے کوئی کسی قسم کی آپ تشویش اور کسی قسم کے شک میں آپ نہ پڑیں، کسی قسم کی بے چینی آپ کو نہیں ہونی چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، میں محمد آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اپنے پسند کے مطابق۔ میں عرض کر رہا تھا جب انصار کے حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ انصار تو اچھلنے لگے کہ جی، اور یہاں حدیث میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، جو آدمی روزہ رکھے گا وانا اجزا بہ، دوسری روایت ہے میں اللہ خود اس کا بدلہ ہوں، جنت نہیں، جنت میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی چیز ہے۔ ہوتا ہے جی اساتذہ جب کبھی کتابیں بانٹتے ہیں، کبھی اللہ کا بھلا کرے طالب علم کو کہتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، کوئی کتاب لے رہا ہے، طالب علم کوئی پیسہ لے رہا ہے، کوئی کچھ کیا لے رہا ہے، کوئی کچھ کیا لے رہا ہے، کوئی کچھ۔ بعض طالب علم کو دیکھا جو استاد کے بڑے عاشق ہوتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی اور کچھ بھی نہیں، ایک مسواک دے دو جو آپ نے خود استعمال کیا ہو، استاد جی وہ تسبیح دے دو، استاد جی یہ جو آپ کا پھٹا ہوا بیکار قسم کا جو رومال ہے یہ بیکار نہیں ہے، یہ میرے لیے بڑی قیمتی ہے، یہ مجھے دے دو۔ عاشق جہاں ہوتے ہیں نا، عاشق ہوتے ہیں تو وہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اپنے عشق کا مظاہرہ یہ کر لیتے ہیں۔ یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے کہ میں خود ان کا بن جاتا ہوں، اتنا تعلق ہے کہ میں روزے دار کے حصے میں خود، ہم لوگ تو جنت اللہ سے مانگتے ہیں، ہم لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے جہنم سے خلاصی چاہتے ہیں، ہم لوگ انبیاء کی رفاقت کو چاہتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں ہر بندے کا دماغ ہوتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں اللہ سے جنت نہ مانگو، اللہ سے ثواب نہ مانگو، اللہ سے جنت نہ مانگو، اللہ سے ثواب نہ مانگو، اللہ سے پیسے نہ مانگو۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ سے اتنی بڑی ذات ہے، جنت ہے کیا کہ تم جنت اللہ سے مانگتے ہو؟ اور آپ کہیں کہ اللہ مجھے جنت میں اٹھا دینا، فلانے بزرگ کی رفاقت نصیب کرنا، فلانے بزرگ کی، تو صوفیہ کہتے ہیں کہ بزرگ کیا ہوتے ہیں، جنت کیا ہے؟ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اللہ سے جنت نہ مانگو، اللہ سے ثواب نہ مانگو، فرماتے اللہ سے اللہ کو مانگو کہ اللہ تو ہمارا بن جا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی چیز کو یہاں حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ روزے کا کما حق کو اہتمام کریں گے، روزوں کے آداب اور شرائط کا لحاظ جب آپ کریں گے تو اللہ آپ کے حصے میں آئے گا، اور اللہ کا قرب آپ کو اتنا حاصل ہوگا، اتنا قرب کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آپ کے منہ سے جو بو آ رہی ہے یہ بو مشک سے اور قیمتی سے قیمتی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں اس کی قیمت لگتی ہے۔ قبر سے جب آپ اٹھیں گے تو اس سے بڑھ کر کے آپ کے منہ سے اچھی خوشبو آ جائے گی، دنیا کی خوشبوؤں سے بڑھ کر کے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی، حساب کتاب کا جب وقت ہوگا تو ایسی خوشبو آپ کے منہ سے آئے گی۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سہ پہر کو یعنی ظہر کے بعد عصر کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مسواک بھی نہ کرو، دن کو آپ مسواک کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ شام کے ٹائم پر جب آپ کا روزہ ہے اور عصر کے بعد اب کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کو یہ منہ کی بو اللہ کو پسند ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو یہ کہ مسواک بھی نہ کرو۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ دانتوں کی یہ میلا کچیلا ہونا دانتوں کا یہ بدبو مراد نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے، جب آدمی سانس لیتا ہے اور جو بخارات اس کے منہ سے نکلتے ہیں یہ پیٹ بالکل خالی رہتا ہے۔ ہمارا تو خیر پیٹ کبھی خالی نہیں ہوتا، شہر والے ایسے دبا دبا کر کے کھاتے، صوفیہ لوگ اسے منع بھی کرتے۔ اب ہم کہتے ظاہر ہے کہ اذان میں دیکھ رہے کہ ہاں بھائی کتنا ٹائم باقی ہے، سمجھے؟ اذان یہ نہیں ہوگا کہ ہم اذان سے 15-20 منٹ پہلے ختم کریں، نہیں، ہم اپنا وقت اللہ کو نہیں دیں گے۔ جو آخری بارڈر ہے اور آخری سرحد ہے، جب تک اذان میں 2-3 منٹ باقی ہے تب بھی کھانا ہے، اور ایسا کھانا ہے کہ زندگی کا آخری کھانا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندہ رہیں گے یا نہیں، دبا کر کے کھا رہے۔ اور وہ شام تک پھر یہ کہ جو کاروبار محنت مزدور طبقہ وہ تو غریب، اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ مزدوروں کی تو پھر بہت قیمت لگتی ہے اللہ کے ہاں، لیکن ہمارے مولوی لوگ اور ہم لوگ یا یہ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ پوری رات گپ شپ لگا کر کے پھر سحری کو دبا دبا کے کھایا، ایسے کھایا کہ ڈکار لینے کی بھی وہ بھی اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور پھر دن کو سویا اور پھر اٹھے ظہر کو اٹھے اور پھر یہ کہ ظہر کی جیسے نماز پڑھی پھر واپس افطاری کے لیے تیاری لگی کہ کیا چیزیں کون سی ڈشیں ہونی چاہیے، کس ڈش کا یہ کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ کھاؤ بھی نہیں۔ جو اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اتنا کھاؤ بھی نہیں۔ میں اولیاء اللہ کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، میں خود اس کا مکلف نہیں، ہم تو دبا کے کھاتے ہیں۔ ہمارے مولوی لوگ ایسے کھاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر نے مجھے ایک دفعہ دوائی دی، ڈاکٹر زبیر ہمارے دوست ہیں، مجھے بخار تھا، کہنے لگے مولوی منظور یہ جب پیٹ جب خالی ہو تو پھر یہ گولیاں لے لینا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، پیٹ خالی ہو۔ تو میں ہنس کر کے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کس بدبخت نے آپ کو کہا کہ مولوی کا پیٹ خالی ہوتا ہے؟ مولوی تو 24 گھنٹہ اس کا پیٹ بھرا رہتا۔ آپ کو کس بدبخت نے بیوقوف نے کہا ہے کہ مولوی کا پیٹ بھی خالی ہوگا؟ میں نے کہا بس یہ تو نہ کہو یہ شرط میرے لیے نہیں لگاؤ پیٹ خالی ہو تو پھر یہ گولی، تو پیٹ خالی ہونے کا موقع بھی نہیں ملے گا، میں گولی کس ٹائم پہ؟ تو ایسی گولی دے دو کہ پیٹ میں ہو پھر بھی آدمی کھائے۔ ہے لخلوف فم الصائم، امام ابو نے فرماتے ہیں معدہ جب خالی ہوتا ہے، پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو یہ جو بخارات نکلتے ہیں ان سے اللہ کو پیار ہے۔ اور دوسری بات میرے نبی نے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْتِرُوا، مچھلیاں اور دریائے اور سمندری مخلوق سمندر میں بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو سورج اور چاند، یہ جو کائنات ہے، اس کی اصل بقا کا مدار آپ ہے۔ یہ جو دنیا برقرار ہے یہ مچھلیوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دنیا اللہ کا برقرار درختوں کی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے بھی نہیں ہے۔ کیڑے مکوڑے وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، درندوں کا بھی خالق اللہ ان کو کھلاتا ہے لیکن وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، اور مچھلیاں وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے، لیکن ان سب کو جو زندگی حاصل ہے، حیات حاصل ہے، بقا حاصل ہے، وہ آپ کی برکت کی وجہ سے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ اشرف المخلوقات آپ ہیں۔ جب آپ زندہ ہے سورج بھی زندہ ہے، آپ زندہ ہے چاند بھی زندہ ہے، آپ زندہ ہے درخت بھی باقی ہے، آپ زندہ ہے پہاڑ بھی، اور آپ بھی اس وقت زندہ ہے کہ جب آپ اللہ کے بندے ہیں، اور جب آپ گندے ہیں تو پھر آپ بھی نہیں رہیں گے، یہ بھی نہیں رہیں گے۔ ان سب کی زندگیوں کا مدار آپ سے، اس وجہ سے مچھلیاں اگر آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے سمندر میں تو وہ آپ کے لیے دعا نہیں کرتی، وہ اس وجہ سے اپنے مفاد کے تحت دعا کرتی ہے کہ آپ جب روزوں کا اہتمام کریں گے، تراویحوں کا اہتمام کریں گے، عبادت کا اہتمام کریں گے تو یہ دنیا برقرار رہے گی، اللہ کا غضب نہیں آئے گا، آسمان بھی، دریائیں، یہ سب کچھ۔
اور جب یہ ہے کہ آپ بدمعاش بن جائیں گے اور جب آپ اللہ کے باغی بنیں گے، جب آپ اللہ کے مقابلے پہ آ جائیں گے تو پھر اشرف المخلوقات تو آپ تھے، جب آپ بگڑ گئے تو آپ کے بگڑنے سے پھر پوری کائنات بگڑے گی، پہاڑوں کے بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے، مچھلیاں بھی نہیں رہیں گے، دریاؤں میں آگ لگا کر کے میرا رب ان کو اڑا دے گا۔ اس لیے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہاری بد کرداری اور تمہاری اس گناہوں کے زنا، شراب نوشی، بے حیائی، بے شرمی کی بدبو وہ صرف تمہاری سوسائٹی تک نہیں ہوگی، وہ پوری کائنات میں پھیل جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ کہ روزے داروں کی محبت اللہ تعالیٰ اس طریقے پر کہ سمندر کی مچھلیوں تک ان کی محبت کو بھی پہنچا دیتا ہے، وہ سمندری مخلوقات بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تیسری بات میرے نبی نے فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَنَّتَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَن يَسِيرُوا إِلَيْكَ، اللہ پاک جنت کو آراستہ کرتا ہے روزے داروں کے استقبال کے لیے، روزے داروں کے استقبال کے لیے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا کہ آپ کے میزبان اللہ ہے اور آپ مہمان ہیں۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی، ہم تو مولوی لوگ ہیں، طالب علم لوگ ہیں، لیکن کبھی کوئی بڑا مولوی ہم لوگوں کو دعوت دیتا ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی بڑا کوئی وزیر مزیر، جو ہم اصل تو وزیر لوگ ہی ہوتے ہیں نا، ہم بس یہ وزیر مزیر کوئی جب ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمارا میزبان بنتا ہے، تو اس کی تو خصوصی طور پر پھر ہم لوگوں کے پاس تصویر بھی ہوتی ہے، یہ دیکھو گروپ فوٹو، فلانے پٹھو کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور وہ میرا میزبان بنا ہے، میں اس کا مہمان، ابا اس نے ہمارے مہمان نوازی کی، اور ٹکے کے بھی لوگ نہیں ہوتے۔ یہاں نزلا من غفور الرحیم، آپ مہمان ہیں، اللہ آپ کا میزبان ہے، آپ مہمان ہوں گے اور اللہ آپ کا میزبان ہے، کہ روزے داروں کے لیے اللہ جنت کو اس طرح آراستہ پہن۔ اور وَتُصَفَّدْ، چوتھی بات آپ نے فرمایا وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور سرکش قسم کے شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں شیطنت کو ترک نہیں کرتا، اگر کوئی آدمی رمضان کے اندر گناہ کو ترک نہیں کرتا، اگر کوئی آدمی رمضان کے اندر اس میں تبدیلی نہیں آتی، اگر کسی بندے کے اندر انسانیت رمضان میں نہیں آتی، اگر رمضان میں کوئی آدمی خدا کی طرف لپکتا نہیں ہے، اگر کوئی آدمی رمضان میں تراویح کے اہتمام نہیں کرتا، رمضان میں بھی مسجد کا باغی ہے، قرآن کا باغی ہے، خدا کا باغی ہے، روزوں کا باغی ہے، رمضان میں نہیں ہے، اس کو مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سرٹیفکیٹ مل گئی کہ اس سے شیطان بھی پناہ مانگتا کہ تو مجھ سے بڑا شیطان ہے، ہم کو تو رمضان میں باندھا جاتا ہے لیکن تو کھلا ہوا ہے۔ وہ اس بات پہ نازان نہ ہو، وہ مولوی پر اعتراض نہ کرے، وہ محمد رسول اللہ پر اعتراض نہ کرے کہ شیطنت اور شرارتیں پھر کیوں ہوتی ہے، چوریاں پھر کیوں ہوتی ہے، ڈکیتیاں پھر کیوں ہوتی ہے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ شیطان تو بندے ہوئی ہے، لیکن تو پورے سال میں خدا کا اتنا باغی رہا ہے اور تو ایسا بدبخت بے غیرت رہا ہے کہ تیرے اندر اس مبارک مہینے میں بھی آپ کو ہمت نہیں ہو رہی ہے گناہ ترک کرنے کے، تو اتنا آگے نکل چکا ہے کہ شیطان بھی آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان، ارے تم مجھ سے بھی برے ہو کر کے برائی تم خود کرو، اور لعنت ہر بات میں لعنت شیطان پر کرو۔ آپ لعنت شیطان پر کرے، تم اپنے اوپر لعنت کرو۔ میرا کام تھا خدا سے کاٹنا اور آپ کٹ گئے، میرا کام تھا نماز سے چھڑانا اور نماز آپ سے چھوٹ گئی، میرا کام تھا روزوں سے آپ کو آزاد کرنا، آپ آزاد ہو گئے، میرا کام تھا آپ سے چوریاں ڈکیتیاں کرنا۔ یہ چیزیں تو آپ کے مزاج میں آ گئی، یہ چیزیں تو آپ کی فطرت میں داخل ہو گئی، یہ بغاوتیں تو آپ کا ذوق ہو گیا، اور یہ بغاوتیں اس طرح آپ کے لیے آئس کریم سے بھی زیادہ میٹھی ہو گئی۔ اب تو آگے نکلا، اب میں پیچھے رہ گیا، اب تو استاد ہے میں شاگرد ہوں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ شیاطین کو تو جکڑا جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، کہ پہلا عشرہ چلا گیا، دوسرا عشرہ ہے میرے اندر تقویٰ اور طہارت کہاں، اور فرمایا کہ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، اور رمضان کے آخری دنوں میں، آخری رات میں فیصلہ ہوتا ہے روزے داروں کے لیے مغفرت کے۔ اللہ ہم سب کے مغفرت کے فیصلے کر دیں، اللہ ہم سب کے بخشش کے فیصلے کر دیں۔ آخر میں فرمایا سب کے بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا قیل
اہیا لیلۃ القدر یا رسول اللہ، حضرت شب قدر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے، قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، مزدور جب اپنے مزدوری کو کر لیتا ہے، مزدور جب کام کرتا ہے، محنت کر لیتا ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے، میرے نبی نے فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری جو اس کی دہاڑی بنتی ہے، جو اس کے پیسے بنتے ہیں اس کے ہاتھ پہ۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی پورا ہو گیا، اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس لیے ساتھی اہتمام کریں، ساتھی اہتمام کریں۔ اللہ جانے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں یا آپ مجھے دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہماری آپس میں ہماری یہ دوستی رہے یا نہ رہے، ہم کب تک خدا جانے کہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن ساتھی اس کا اہتمام کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ ہم سب کے سب محتاج ہیں، ہماری رٹی ہوئی تقریریں ہوتی ہے مولویوں کی، اگر مولوی کے سینے کے اندر یہ تقریر خود اتر جائے نا تو مولوی بہت کچھ کر جائے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں کہ اللہ کی طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، کسی کو بھی کروڑوں مسلمانوں میں، کافروں کی بات نہیں کر رہا، کروڑوں مسلمانوں میں کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے، کس کی طرف سے یہ وبائیں آ رہی ہے، کس کی طرف سے یہ مصیبتیں آ رہی ہے، کس کے حکم پر یہ بیماریاں آ رہی ہے، اور کون ہم سے ناراض ہو گیا ہے، کس کے کہ جس کے اشاروں پر یہ کائنات چل رہی ہے، کون ہے کہ جس کے اشاروں پر سورج بھی کبھی مخالفت نہیں کرتا، اپنے روٹ کو بدلتا نہیں ہے، کون ہے وہ کون سی ذات ہے کہ چاند بھی کبھی اپنی ڈیوٹی میں تاخیر نہیں کرتا، وہ کون سی ذات ہے کہ جس کے حکم پر یہ سارے تارے چلتے ہیں، وہ کون سی ذات ہے جو زمین کو حکم دیتا ہے تو بے کس اور بے جان قسم کا ایک دانہ اس کے لیے بھی زمین پھٹ جاتی ہے، وہ دانے کا پودا اگتا ہے، وہ کون سی ذات ہے کہ جس کی اجازت پر کانٹے دار درختوں سے پھولوں کے خوشبو قسم کے گلاب کے پھول نکل جاتے ہیں، وہ کون سی ذات ہے کہ خود درخت کے جڑ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، شاخوں میں کچھ نہیں ہے، میں سے خوشبودار اور میٹھا بہترین قسم کا پھل نکالتا ہے، وہ کون سی ذات ہے کہ جس پر یہ ہے کہ یہ سردی اور گرمی، وہ کون سی ذات ہے کہ میں خوش ہونا چاہ رہا ہوں لیکن وہ مجھے پریشان کر دیتا ہے، وہ کون سی ذات ہے کہ میں تباہ تھا، پریشان تھا، اچانک اس نے مجھے خوش کر دیا، وہ کون سی ذات ہے کہ میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں لیکن ادھر جا نہیں سکتا، وہ کون سی ذات ہے کہ میں آخر کوئی ہے کہ میں اپنے اختیار میں بھی نہیں، میرا پیشہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، میری غمی بھی میرے اختیار میں نہیں، خوشی بھی میری، کوئی ہے، منشا اس کا چلتا ہے، مرضی اس کی چلتی ہے، رضامندی اسی کی چلتی ہے، اشارے اس کے چلتے ہیں، میں تو قدم قدم پہ بے بس بے کس ہوں، جب کوئی اور ہے اور اس کی مرضی کے مطابق میں چل رہا ہوں، اور اس کی مرضی اور اس کی خوشنودی کہاں حاصل ہوتی ہے؟ اس کی خوشنودی نماز میں، اس کی خوشنودی روزے میں، اس کی خوشنودی زکوٰۃ میں، اس کی خوشنودی حج میں، اس کی خوشنودی قرآن کی تلاوت میں، تراویح میں، محمد کے طریقوں میں چلنا، اور اس سے اگر اس کو میں نے ناراض کیا تو ہوگا کیا؟ جہنم تو ضرور ہوگا کیا؟ لیکن یہاں بھی چین سے بیٹھوں گا نہیں، اس لیے تم نے میرے نبی کو چین سے بیٹھنا نہیں دیا، میرے نبی کی سنتوں کو تم نے ذبح کر دیا، نبی کے دین کو تم نے ذبح کر دیا، تو بھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ پوری امت کو میں نے عرض کیا کہ بہت ڈر لگتا ہے، اتنے ملک ہمارا پست ہو گیا، اتنا ملک پیچھے چلا گیا، اتنے لوگ، شاید آپ تو بڑے بڑے لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یا مولوی صاحب تو زکوٰۃ لیتا ہے، اس کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کسی کے گھر پہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے، مولوی تو اس نے اپنی تقریر کر کے، لیکن آپ کے اس ملک کے اندر اس رمضان میں، ملک میں اور رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جب آگ جلتی ہے تو پھر یہ کہ سوکھی اور گیلی دونوں قسم کی لکڑیاں جلتی ہے، اللہ کو جب ناراض کر کے یہ لٹیرے اور اس قسم کے باغی، ان کے گناہوں میں فقیر اور مسکین بھی جل رہے، ملک پر پوری تباہی آ گئی۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے پاس تھوڑے سے جو دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ربا کرونا خالق نہیں ہے، کرونا موت اور حیات کا مالک نہیں ہے، موت اور حیات کے مالک آپ ہے، ربا ہم سے راضی ہو جا۔ کس چکر میں پڑے گئے؟ کرونا۔ کل اخبار میں پڑھ رہا تھا، کہتے کہ پتہ نہیں وہ کیا، تم لوگ تو انگریزی ویڈ ہیو پتہ نہیں کیا وہ اس قسم کی ایک بیماری اور آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں ایک تیسری بیماری وہ برطانیہ نے بھیجا ہے۔ برطانیہ بیماروں کا مالک ہے، برطانیہ حیات کا مالک ہے،
برطانوی اللہ آپ کا بھلا کرے وہ زندگی کا مالک ہے، وہ خوشیوں کا مالک ہے، یہ نظریہ جب بن جائے بیماریاں برطانیہ کی طرف سے آتے ہیں، تو میں نے تو یہی پڑھا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، جو میرے باغی بنتے ظلم کرتے تو آسمان سے پھر بیماریوں کے، پھر اصل بغاوت میری ہوتی ہے، وہ برطانوی کے ہاتھ سے، وہ اگر اللہ کسی پہ ناراض ہو گیا تو دوسرا اس کے سامنے ٹٹی کرے، ناراضگی اللہ کی ٹٹی اس نے کی، اب اس کو تم لعنت کرو کہ لیکن اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا کہ تیرے سامنے، تو اصل ناراضگی اللہ کی ہے۔ اگر برطانوی والے ٹٹی کرتے ہیں یا امریکہ کوئی ٹٹی کر کے کوئی وارث چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، لیکن اصل ناراضگی اللہ کی ہے۔ جہاں سے چشمہ ہے، جہاں بنیاد ہے، اس کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری تراویحوں کو، روزوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، رمضان کے انوار اور برکات سے زیادہ استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو، سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ بیماریوں کو لاک ڈاؤنوں سے ختم کریں گے، یہ تنگی معاش کو، یہ معیشت کو، یہ اسی سے لاک ڈاؤن سے ختم کریں گے۔ یہ اپنے سارے مسائل اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ وہاں سے فرانس سے حاصل کریں گے۔ کل اخبار والے نے کل پرسوں مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ مولانا یہ کیا ہوا، سعد رضوی کو اور ان لوگوں کو پکڑا۔ میں نے کہا اس کی جتنی مذمت کی جائے، رمضان کے برکت والے مہینے میں، مبارک مہینے میں مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر کے تو کس غیرت کے ساتھ خدا کے سامنے جائے گا؟ ان کو مارا کیوں تھا؟ اس لیے مارا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کے دشمن کو، فرانس کو، جو بار بار کھل کر کے وہ توہین کرتا ہے، اس کو نکال دو۔ اس جرم میں پکڑ کر کے لوگوں کو جیل میں بھی رکھا، کتنوں کو کہتے مولانا، وہ اخبار والے کہتے ہیں کہ جی بائیکاٹ نہیں ہو سکتی، بائیکاٹ تو ہم معاشی طور پر۔ میں نے کہا آپ کسی مسلمان سے بات کر رہے ہیں؟ میں تو مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ کہا ہاں، مجھے کہا گیا کہ بڑا مولوی ہے، تو شاید کل آپ نے اخبار میں بھی پڑھا ہوگا، مجھے فون کیا۔ میں نے کہا آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ ہے عجیب بات کی، قرآن نے کہا کافر کے منہ پہ تھپڑ مارو، جو میرا باغی ہے، باقی وہ تم سے بائیکاٹ کریں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں معاش کی اور فقر و فاقہ کا تمہیں اندیشہ ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، خالق میں ہوں، معیشت میرے ہاتھ میں ہے۔ اور تو مسلمان کا بچہ ہے یا تو جانور ہے؟ ہم آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ تو انسان کا بچہ ہے یا شکل تیری انسان کی، حقیقت میں تو جانور ہے۔ میں نے اس سے کہا 10واں پارہ ہے فلاں نے، اللہ کہتا ہے کافر سے کر بائیکاٹ کرو جو تمہیں مکے میں نہیں چھوڑ۔ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا۔ مشرک نجس ہے۔ کون ہے ٹٹی کو سینے سے لگائے؟ کون ہے گٹر کے پانی کو چہرے پہ مل دے؟ کون ہے گٹر کے پانی کو اپنے داڑھی پر مل دے؟ نجس ہے۔ کچھ قرآن کو تو سمجھو نا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ میں نے آپ کو غلبہ دیا، آپ کو عزت دی، محمد آپ کو میں نے خلیفہ بنا دیا، اور اب آپ کی حکومت آ گئی، مشرک کو چھوڑو نہیں، وہ مسجد میں آ جائے۔ انما المشرکون نجس، باقی بائیکاٹ کریں گے، ان کی تجارتیں ہیں، ان کی آمد رفت ہے۔ فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا آنا جانا، سفر کرنا، پیسے کے ساتھ کھیلنا، یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ بلبلے ہیں، یہ چند دن کا کر و فر ہے، یہ چند دن کی لشپش ہے، پھر چند دنوں کے بعد یہ پھش پھش ہو جائے گا، لشپش نہیں رہے گا۔ یہ چند دن کی ہے، یہ چند دن کے نخرے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بلبل ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، ان سے تم ڈرتے ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمارے حالت زار پر رحم فرمائے، برکت والے مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کر دو، اللہ ہم پر رحم فرمائے، امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ اور کعبۃ اللہ کی حالت تو آپ دیکھ رہے، جہاں 35 لاکھ 40 لاکھ کا مجمع، جہاں تراویح ہم پڑھتے تھے 20 رکعت، اور وہ 10 رکعت بھی کر دیے۔ کرونا 10 پہ 20 پڑھو گے تو آئے گا، 10 پہ نہیں آتا۔ اے تو تف ہو تمہاری عقل پہ، بے غیرت دنیا کے۔ اور آج کے اخبار میں یہ ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن رات کو ہوگا، اور دکانوں پہ لاک ڈاؤن ہوگا، یعنی ابھی کرونا نے اعلان کر دیا کہ پاکستان میں رات کو آئے گا۔
ابھی رات کو آئے گا، زیادہ ہوشیار رہنا، اور ایسا کرونا ہے بتاتا ہے 20 پڑھو گے تو کرونا لگے گا، اور اگر 10 پڑھو گے تو کرونا نہیں لگے گا۔ واہ کرونا واہ، واہ کرونا واہ، واہ بے غیرت واہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔